اللہ 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 الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. جی آج جو ہم سورت پڑھیں گے وہ سورت ہے سورۃ العلق، اور یہ مکی سورت ہے. اس کی آیات کتنی ہیں؟ 19 آیات ہیں اس کی. ابتدا کرتے ہیں اقرا. اقرا کا مطلب کیا ہے؟ ریڈ، پڑھو. کسی کو حکم دیا جاتا ہے اقرا، آپ پڑھیے. بسم ربک الذی خلق. بسم کا مطلب کیا ہے؟ نام. بسم ربک، اپنے رب کے نام سے. بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. الذی، وہ. خلق، جس نے پیدا کیا. جس نے پیدا کیا. اب آگے یہ نہیں ذکر کیا کہ جس نے کس کو پیدا کیا، کیونکہ یہ واضح ہے کہ جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، پوری کائنات کا خالق وہی ہے. تو فرمایا کہ اس رب کے نام سے پڑھیے، خلق، جس نے پیدا کیا. یہ جو 5 آیات ہیں، یہ ان کو پہلی وحی کہا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا، جبریل علیہ السلام آئے، تو سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی تھی وہ کون سی تھی؟ سورۃ العلق کی 5 آیات. سورۃ العلق کی 5 آیات یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے نازل ہوئی. اور آپ کہاں پر تھے؟ غار حرا میں. صحیح البخاری میں، اس کے علاوہ دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اس کی راویہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وحی کی سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آیا کرتے تھے، اور سچے خواب تھے. جو خواب وہ رات کو دیکھتے تو وہ دن کو وہ خواب پورا ہو جاتا. بالکل سچے اور سچے خواب آپ کو آیا کرتے تھے. اور پھر آپ کو تنہائی پسند ہوگی کہ آپ علیحدہ رہ کر اللہ کی عبادت کرنے کو پسند کیا کرتے تھے. چنانچہ آپ نے غار حرا کا رخ کیا، جہاں پر کوئی نہیں تھا، اکیلے وہاں پر جا کر عبادت کیا کرتے تھے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آپ کے لیے کھانا اور دیگر سامان تیار کر دیتی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے. پھر ایسے ہی وہ عبادت میں مصروف تھے تو ایک دن کیا ہوا کہ جبریل علیہ السلام آ گئے. جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اقرا، کہ اللہ کے رسول آپ پڑھیے. تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا. اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ آپ نبی بننے والے ہیں. اگر پہلے سے تیاری ہوتی، ذہن میں کچھ ہوتا، تو آپ اس قدر پریشان نہ ہوتے. تو پہلے سے کوئی ایسی پلاننگ نہیں تھی. اور ایسے ہی جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو عرب کے لوگوں نے، مشرکین نے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں تو پتا ہے کہ آپ پہلے سے پلاننگ کر رہے تھے، کہ آپ نے یہ دعویٰ کر دینا ہے کہ میں نبی ہوں. ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور وہ لوگ بھی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت پیش کی تو پھر وہ دشمن بن گئے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اقرا، کہ آپ پڑھیے. اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا، مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو جبریل علیہ السلام نے ان کو اپنی باہوں میں لے کر دبوچا. تو ایسے دبوچا کہ آپ کی جو قوت ہے وہ ختم ہوگی. یعنی ایسے دبوچنے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس کیا. اور پھر فرمایا کہ اقرا، پڑھیے. اللہ کے رسول نے پھر وہی جواب دیا. دوبارہ جبریل علیہ السلام نے آپ کو دبوچا، اور پھر تیسری مرتبہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس رب کے نام سے پڑھیے.
تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا جبریل علیہ السلام کے پیچھے، اور اس کے بعد آپ پریشان ہو گئے، اور جب اپنے گھر لوٹے تو آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے، اور آپ بڑے غمگین تھے، بڑے پریشان تھے، اور پھر کہا زملونی زملونی کہ خدیجہ مجھے کوئی کپڑا اڑا دو، کب کبھی تاری تھی، پریشان ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ پریشان نہ ہو، آپ تو وہ شخص ہیں جو سچائی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، جو سچ بولتے ہیں، آپ حق کا ساتھ دینے والے ہیں، آپ جو کمزور لوگ ہیں ان کا تعاون کرنے والے ہیں، تعین علی نوائب الحق، جو نہیں کما سکتے تکسب المعدوم ان کو آپ کما کر کھلاتے ہیں اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کے پاس لوگ امانتیں رکھتے ہیں، معاشرے میں آپ کو معزز اور محترم سمجھا جاتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرتا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، تو ان سے جا کر کہا کہ اپنے بھتیجے کی بات کو سنیے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو وہ عیسائی تھے، اور وہ عبرانی زبان میں اور اسی طرح عربی زبان بھی جانتے تھے، تو اس میں انہوں نے تورات کو لکھا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ان کے سامنے پیش کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، تو وہ کہنے لگے یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اور پھر کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تیری قوم کے لوگ تجھے یہاں سے نکال دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوا مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے جو میری تعریفیں کرتے تھکتے نہیں ہیں، جو اپنی امانتیں میرے پاس رکھتے ہیں؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ جو شخص بھی یہ پیغام لے کر آیا ہے اس پر اس طرح کی مصائب اور مصیبتیں آتی ہیں تو آپ کو بھی نکال دیا جائے گا، آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ اور پھر کہا کہ اگر اس وقت میں زندہ ہوا تو میں آپ کی مدد کروں گا، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ورقہ بن نوفل فوت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ماجرا تھا کہ پہلی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، خلق کا کیا مطلب ہے؟ پیدا کیا، پیدا کیا الانسان، انسان کو، من علق، جمے ہوئے خون سے۔ پوری کائنات کا خالق وہی ہے، اور اس کے بعد انسان کے بارے میں اللہ تعالی نے بتایا کہ انسان کو اللہ تعالی نے کیسے پیدا کیا، من علق، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ اور سورہ 29ویں سپارے میں سورہ قیامہ میں بھی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى، فرمایا انسان کیا سمجھتا ہے، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کہ اس کو ایسے ہی فارغ بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا گیا ہے، اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے گا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، وہ اپنی تخلیق کی طرف غور کرے کہ ایک پانی کے قطرے سے اللہ تعالی نے اس کو بنا دیا، اس قطرے کو جس کو ٹپکایا جاتا ہے، ثم كان علقة فخلق فسوى، اور پھر وہ قطرہ کیا بن جاتا ہے رحم مادہ میں، کچھ دیر کے بعد سب سے پہلی جو شکل قطرے کی بنتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ خون ہوتا ہے جمع ہوا۔ ثم كان علقة، پھر ہم نے اس کو علقہ بنا دیا، جمع ہوا خون بنا دیا، اور پھر اس کے بعد ہم اس سے تخلیق کرتے ہیں اور انسان بن جاتا ہے۔ ثم كان علقة فخلق، پھر پیدا کیا، فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، اور اس کے بعد یہی انسان اس سے جوڑے ہم نے بنا دیے، مذکر اور مؤنث بنا دیے۔ تو جو اللہ تعالیٰ اس طرح سے پیدا کرنے والا ہے تو اس نے انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا، فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى،
تو جس اللہ نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر علاقہ بنا دیا، جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس کی تخلیق کر کے اس کو دنیا میں بھیج دیا، دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کے جوڑے بن گئے، کوئی مذکر ہے کوئی مؤنث ہے، اس سے اس نسل کو چلا دیا، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ ان یحیی الموتى، مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ وہ اٹھا سکتا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ تم سے حساب لے گا۔ تو علاقہ کہتے ہیں جمے ہوئے خون کو، علاقہ اس کی جمع ہے علق۔ تو خلق الانسان من علق، تو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو من علق، جمے ہوئے خون سے۔ جی، اقرا وربک الاکرم، اور پھر فرمایا کہ اقرا پڑھیے، وربک الاکرم، آپ کا رب بہت عزت والا ہے، بہت عزت والا، کریم، اور سب سے زیادہ شرف والا وہ رب ہے، اس کے نام سے پڑھیے جس نے انسان کو پیدا بھی کیا ہے اور پھر وہ بہت عزت والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات علم جس نے سکھایا، بالقلم، قلم کے ذریعے، یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کچھ نہیں جانتا تھا تو اس کو سکھایا، انسان کو کچھ پتا نہیں تھا، اللہ رب العالمین کا علم اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ آیت الکرسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ اس کا لا یحیطون بشیء من علمہ، کہ اس کسی چیز کا احاطہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، الا ما شاء، مگر جو وہ چاہے، جس کو علم دے دے اتنا ہی اس کو ہے، ورنہ انسان اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو سکھایا، وہی سکھانے والا ہے، اور جتنا وہ سکھاتا ہے اتنا انسان جانتا ہے، اور جو اللہ نہیں سکھاتا تو وہ انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ آج جو انسان نئے نئے آئیڈیاز اور نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہا ہے تو یہ اللہ رب العالمین نے اس کو سکھایا ہے تو تبھی وہ ایجاد کر رہا ہے، اور جہاں تک اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کوئی بات ڈالتے ہیں تو وہ کچھ بنا دیتا ہے، کچھ نہ کچھ آگے علم اور نالج چلا جاتا ہے، اور جہاں تک اللہ اس کو نہیں پہنچاتے وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو الذی علم بالقلم، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا قلم کے ذریعے۔ قلم ایک وسیلہ ہے سیکھنے کا، اس کو استعمال کیا جائے، اس سے انسان سیکھ سکتا ہے۔ جب آپ پڑھیں گے آپ کے ذہن میں وہ بات رہے گی، لیکن اگر آپ اس کو لکھ لیں گے پھر وہ آپ کے پاس زیادہ محفوظ ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ جب بھولیں گے تو دوبارہ اس کو پڑھ سکتے ہیں جو آپ نے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ قلم ایک بہترین ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا ہے، اور پھر اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ علم نسل در نسل آگے چل رہا ہے۔ جو ہمارے اسلاف نے کتابیں لکھی ہوئی تھی آج ہم ان کو پڑھ کے ان سے استفادہ کر رہے ہیں، اور اسی طرح یہ لکھا ہوا علم آگے چل رہا ہے۔ اگر یہ لکھا ہوا نہ ہو تو پھر علم آگے نہیں پھیل سکتا، اس کی نشر و اشاعت نہیں ہو سکتی، اور دیگر لوگوں تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب ایک جنریشن ختم ہو جائے گی، جو نیو جنریشن ہے اس کے پاس علم کیسے منتقل ہوگا؟ تو یہ قلم ایک بہترین ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھا دیا، اور پھر یہ علم قیامت تک چلتا رہے گا۔ الذی، وہ ذات، علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم يعلم، سکھا دیا انسان کو ما لم يعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا، جو انسان نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اس کو سکھا دیا۔ تو یہ 5 آیات یہ کیا تھی؟ پہلی وحی تھی۔ اس کے بعد جو بعد والی آیات ہم پڑھیں گے ان کا ایک الگ شان نزول ہے، ان کا شان نزول پہلے ذکر کر دیتے ہیں پھر ترجمے کی طرف۔ مکہ میں ایک مشرک سردار تھا جس کا نام تھا ابو جہل۔ کیا نام تھا؟ ابو جہل۔ تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، اس نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی تھی تو اللہ کے رسول ایسے ہی آپ نے نماز کی ابتدا کر دی، اور بیت اللہ میں آ کر، کعبہ میں آ کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے لات اور عزا کی قسم ہے۔ مشرکین کو کہا کہ تم دیکھ رہے ہو تمہارے سامنے محمد اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیک رہا ہے، تم روکتے نہیں ہو۔ وہ خاموش رہے، وہ حیران تھے کہ یہ عبادت کا ایک نیا انداز ہے، لیکن انہوں نے جسارت نہیں کی۔ لیکن اس بدبخت نے کیا کہا کہ میں ضرور روکوں گا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دمکانا شروع کر دیا کہ اگر آپ نے عبادت کی، نماز پڑھی، تو میں آپ کی پیشانی کو روند ڈالوں گا، آپ کے گردن کے اوپر کھڑا ہو جاؤں گا،
اور رون دوں گا آپ کی پیشانی کو، میرے ہوتے ہوئے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو نماز سے روکنے کی کوشش کی ابو جہل نے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں آگے فرمایا کہ یہ کتنا بدبخت تھا کہ عبادت سے روکتا تھا۔ اور پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، تو اس نے آگے بڑھ کر آپ کی گردن پر پاؤں رکھنے کی کوشش کی۔ آگے جو ہی بڑھا تو پھر فوراً پیچھے کو ہٹنا شروع کر دیا۔ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے، اور پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ جب پیچھے ہٹا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں آگے گیا ہوں، میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک آگ کی خندق ہے، اور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، بڑا مشکل ہے، اگر میں جاتا ہوں تو میں جل جاؤں گا۔ واپس پیچھے کو پلٹ جاتا ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو دنا منی لاختطفہ الملائکۃ عضوا 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 بعضوا، کہ اگر یہ میرے قریب آنے کی مزید کوشش کرتا تو فرشتے اس کو اچک لیتے، اس کے ایک ایک عضو کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے، بکھر جاتا یہ۔ تو اس طرح سے اس نے یہ جسارت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے کا اس نے ارادہ کیا کہ میں روک کے رہوں گا۔ متکبر شخص تھا، اور کہنے لگا کہ میری مجلس بہت بڑی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ تم ایسا نہ کرو اور اللہ کی عبادت سے نہ روکو۔ کہنے لگا آپ کیا کر سکتے ہیں، میں لیڈر ہوں، میری بہت بڑی مجلس ہے، اس وادی میں سب سے زیادہ جاننے والے لوگ مجھے جاننے والے ہیں، اور مجھ سے آ کر پوچھتے ہیں، اور میں بڑا لیڈر ہوں، میں روک کے رہوں گا۔ تو اس طرح کی اس نے باتیں کی، اور پھر ایک دفعہ اس نے کوشش کی اور یہ اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کس قدر کیا کرتے تھے۔ اللہ کا حکم تھا اس کو پورا کرنے کی، آپ نے فوری اس پر عمل کیا۔ اور نبوت کے بعد، اسلام کے بعد، یعنی اسلام کو اظہار، اس کو ظاہر کرنے کا یہی ایک سب سے پہلا طریقہ تھا جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا کہ اللہ کی عبادت اور مشرکین کے سامنے بیت اللہ میں۔ اور پھر انہوں نے روکنے کی کوشش کی، اللہ کے رسول پھر بھی نہیں رکے کہ اللہ کا حکم ہے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اور آج وہی نماز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ کی محبت کا دم بھرنے والے، آپ کے امتی نماز کے قریب تک نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی آپ کے ماتھے پر پاؤں نہیں رکھتا، کوئی آپ کو مسجد میں آنے سے نہیں روکتا، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ کو یہ کہے کہ اگر تم سجدہ کرو گے میں تمہیں قتل کر دوں گا یا تمہاری گردن کو روند ڈالوں گا۔ کوئی ایسا خوف خطرہ موجود نہیں ہے، اس کے باوجود بھی مسلمان نماز پڑھنے سے قاصر ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھنے کو نہیں حاضر ہوتے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیے کہ اللہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہے، مشرکین کھڑے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تھے اور آپ کی پشت مبارک پر اوجڑی لا کر مشرکین نے ڈال دی، یہی ابو جہل اور اس کی کمپنی تھی۔ اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس اوجری کو آ کر ہٹایا۔ اور یاد رکھیے اگر ہم نے اللہ کی عبادت آزادی میں نہ کی تو ایسے دن بھی آ سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ آزادی چھین لے اور پھر ہم عبادت کرنا چاہیں تو ہم عبادت کر نہیں سکیں گے، روکا جائے گا۔ اور دیکھیے عبرت حاصل کیجئے ان ممالک سے، ان ممالک میں رہنے والے لوگوں سے کہ جو آج اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، داڑھی رکھنا چاہیں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، قرآن مجید پڑھنا چاہیں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، سجدہ کرنا چاہیں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر روزہ رکھتے ہیں تو ان پہ رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آج ہمیں اگر آزادی ملی ہوئی ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت کو نازل کر سکتا ہے کہ اگر پھر ہم عبادت کرنا چاہیں بھی تو رکاوٹیں کھڑی ہو جائیں گی۔ تو یہ موقع ہے کہ انسان صحت کی حالت کو، زندگی کو غنیمت سمجھ کر اس میں اللہ کی عبادت اور بندگی زیادہ سے زیادہ کرے۔ کہ کہاں پر پہنچے تھے؟ کلا ان الانسان لیطغی۔ تو یہ جو آگے آیات ہیں تو یہ اس کا شان نزول ابو جہل کے متعلق ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان البتہ وہ سرکش ہے، حد سے تجاوز کرنے والا، حد سے بڑھنے والا ہے۔
یعنی انسان کو پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، وہی اس کا خالق ہے، اس نے اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو سکھایا، اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ سرکش ہے۔ اور یہ سرکشی کرنے والا کون تھا؟ حد سے تجاوز کرنے والا کون تھا؟ ابو جہل ہے۔ اور یہ قرآن کی آیات عام ہیں، جو شخص بھی اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو فرمایا کہ بے شک انسان سرکشی کرنے والا ہے۔ ارآہ استغنا، وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ غنی ہو چکا ہے۔ ارآہ استغنا، غنی ہو چکا ہے، بے پرواہ ہو چکا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بے پرواہ، اس کے پاس مال بھی ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے، اس کے پاس مجلس بھی ہے، اس کے جان پہچان والے لوگ بھی ہیں، اس کی تعریفیں کرنے والے بھی ہیں، اس کے پاس عہدہ بھی ہے، سردار بھی ہے، تو وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ بے پرواہ ہے، سب کچھ موجود ہے۔ تو اس سب کچھ کے ہونے نے اس کو سرکش بنا دیا ہے۔ اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان بنایا اور پھر مجھے سب کچھ عطا کر دیا، تو شکر کرنے کے بجائے اس نے کیا کیا؟ سرکشی کی اور اللہ کی عبادت سے روکنے کی جسارت کی، اور کیا سمجھتا ہے؟ ارآہ استغنا، کہ وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے اور وہ روک سکتا ہے، اس کی مجلس بہت بڑی ہے۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک الی ربک، تیرے رب کی طرف ہی الرجعی، لوٹ کر آنا ہے۔ تو اگر دنیا میں سب کچھ ہے، مال و متاع اگرچہ ہے، لیکن یہ تو فانی ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، یہ کب تک باقی رہے گا؟ آخر کار ایک دن آئے گا کہ اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو اسے بھی یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ میں اگر اللہ کے راستے سے روک رہا ہوں تو یہ نعمتیں، یہ چودراہٹ اور یہ جو میرا ایک مقام ہے، یہ ختم ہونے والا ہے اور آخر کار اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے دیکھا؟ ارأیت، کیا آپ نے دیکھا؟ الذی، اس کو، ینہا، جو روکتا ہے۔ یعنی کیا آپ نے دیکھا اس ابو جہل کو کہ جو روک رہا ہے؟ کس سے روکتا ہے؟ عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ صلی کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ بندے سے مراد کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر بھی کیا ہے۔ سورہ کہف میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، نزل علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ اور سورہ اسراء میں بھی ایسے ہی فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات بیت المقدس سے، بیت اللہ سے، مکہ سے بیت المقدس تک اور پھر آسمانوں کی سیر کروا دی۔ تو وہاں پر بھی عبد کا ذکر کیا، اور ایسے سورہ جن میں بھی عبد کا ذکر کیا، اور بھی بہت سارے مقامات ہیں۔ تو یہ لگتا ہے کہ یہ لفظ اللہ رب العالمین کو بہت پیارا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فرمایا عبدا اذا صلی، کہ وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو اس نے روکا۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا آپ نے دیکھا؟ ان کان، یا کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کان علی الہدی، اگر وہ ہوتا ہدایت پر۔ اس کے دو معنی، ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہدایت کا کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی جرم نہیں ہے جس سے روکا جائے۔ تو اگر آپ ہدایت پر ہیں پھر بھی وہ روک رہا ہے۔ اور دوسرا مطلب بعض مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ روکنے والا اگر ہدایت پر ہوتا تو پھر یہ ایسا کام نہ کرتا، یعنی ابو جہل کو اگر ہدایت مل جاتی تو پھر یہ ایسا کام نہ کرتا۔ او امر بالتقوی، یا وہ حکم دیا اس نے بالتقوی، تقوی کا، یعنی اللہ کے رسول ہدایت والا کام کر رہے ہیں اور تقوی کا حکم، یعنی اللہ کا خوف اور ڈر، یہ اس چیز کا وہ حکم دے رہے ہیں، تو یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ جس سے روکا جائے، اور یہ بدبخت اس سے بھی روکتا ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہوگا کہ اگر وہ شخص ابو جہل ہدایت پر ہوتا اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا، بجائے اس کے کہ لوگوں کو برائی کی طرف لگا رہا ہے اور جو نیک کام کر رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارأیت ان کذب وتولی، اور کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا آپ نے دیکھا؟ ان کذب وتولی، کہ اس نے تکذیب کی، جٹلایا، وتولی، اور منہ پھیر دیا، یعنی اس ابو جہل نے جٹلایا اور منہ پھیر دیا، اس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا؟ بان اللہ یری، کہ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ یعنی کیا اس نے یہ نہیں فکر کی
کہ میرا خالق بھی اللہ، میرا مالک بھی اللہ، یہ جو انعامات ہیں، جو کچھ مجھے ملا ہے مال و متاع، یہ دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اگر پھر میں باغی ہوں گا، بغاوت کروں گا اور ظلم کروں گا تو وہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، اللہ دیکھ رہا ہے، جو نماز پڑھنے والا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور جو نماز سے روکنے والا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور جو ظالم ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب دیکھ رہا ہے تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے؟ اور ایسے ہی ہر انسان کے دل میں یہ خوف اور ڈر ہونا چاہیے کہ اگر میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہوں تو اگر کائنات کا کوئی بشر مجھے نہیں دیکھتا تو وہ رب العالمین تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے حیا کر لوں، اس کا ڈر میرے دل میں پیدا ہو جائے۔ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ينتہی لنصفعا بالناصیہ، اگر وہ باز نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایسے نہیں ہوگا کہ یہ ایسے دندناتا پھرتا رہے اور ظلم و زیادتی کرتا رہے ہمارے بندے کے خلاف اور ہماری عبادت کرنے والوں کو روکنے کی کوشش کرے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، لئن لم ينتہی، اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعا، تو ہم ضرور گھسیٹیں گے اور زور سے کھینچیں گے اس کو۔ نصفعا کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، گھسیٹنا، بالناصیہ، اس کی پیشانی سے، پیشانی کے جو اگلے بال ہیں ان کو ناصیہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو ہم ضرور بضرور اس کو پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے اور کھینچیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ناصیہ ایسی پیشانی، کاذبۃ جو جھوٹی ہے اور خطا کار ہے، گناہ کرنے والی جھوٹی جو پیشانی ہے، تو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہم ضرور بضرور اس کو کھینچیں گے اگر یہ اپنے ایسے کاموں سے باز نہ آیا۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ بلا لے اپنی مجلس کو۔ وہ جو یہ کہتا ہے نا میری بڑی مجلس ہے، میرے ساتھ بڑے لوگ ہیں، مسند احمد میں یہ روایت ہے، میں عرض کر چکا، عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص یہ کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے منع کرتے ہیں کہ میں آپ کو نماز سے نہ روکوں، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ میرے پاس تو بہت زیادہ مجلس ہے اور یہ تمام وادی کے لوگ مجھے جانتے ہیں، میں ان کو بلا لوں گا، آپ کو کون جانتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، وہ اپنے بلا لے اپنی مجلس کو، جو اس کی بات سننے والے ہیں ان کو بلا لے، دعوت دے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، تو ہم بھی بلائیں گے زبانیہ کو۔ زبانیہ کس کو کہتے ہیں؟ زبانیہ پولیس والوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو لوگوں کو دھکے دیتے ہیں، اور اسی طرح جہنم کے جو دروغے ہیں، جہنم پر مامور جو فرشتے ہیں، ان کو زبانیہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ اپنی مجلس کو بلائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں فرشتوں کو بلاؤں گا، جو جہنم میں لوگوں کو دھکے دے کر پھینکتے ہیں ہم ان کو بلائیں گے، سند الزبانیہ، اور پھر دیکھ لیں گے کہ اس کی مجلس غالب آتی ہے یا اللہ کا امر غالب آتا ہے۔ اور پھر آخری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ، آپ نے اس کی اطاعت نہیں کرنی، آپ نے اس کا حکم نہیں ماننا، اس کی بات مان کر اللہ کی عبادت کو ترک نہیں کر دینا۔ لا تطیعہ، اس کی عبادت آپ نے، اس کی اطاعت آپ نے نہیں کرنی۔ واسجد واقترب، اور آپ سجدہ کریں۔ واسجد، آپ کو کیا چاہیے کہ آپ سجدہ کریں، واقترب، اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو سب سے قریب اللہ کے وہ شخص ہوتا ہے جو سجدے کی حالت میں ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد وهو ساجد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ سب سے زیادہ قریب اللہ کے انسان اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ کیا ہو، سجدے میں ہو، اور سجدے میں فرمایا کثرت سے دعا کیا کرو، کیونکہ یہ اللہ کے قربت انسان کو ملتی ہے جب وہ سجدے میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ اس کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اس کی جو مجلس ہے اس کی پرواہ نہ کریں، ہم اس سے نمٹ لیں گے، اور جہنم کے فرشتے اس کو سزا دینے کے لیے کافی ہیں، آپ نے اس کی بات کو نہیں ماننا۔ وسجد، آپ نے سجدہ کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ واقترب، اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے تو آپ سجدہ کرتے تھے۔ سورہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ جب ان آیات کی تلاوت کرتے، لا تطیعہ واسجد واقترب، تو آپ سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ابھی ہم بھی سجدہ تلاوت بھی کریں گے، اور اسی پر آج کا سبق ہم ختم کرتے ہیں۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رحمتیں نچاور کرتا ہے تو برکتوں سے